السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کا جو ولاگ ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں مارننگ سے۔ تو بچے چلے گئے تھے اسکول اور آج کافی پینے کا نا بڑا من کر رہا تھا۔ ویسے میں بہت کم سی ہی کافی پیتی ہوں، تو بس صبح اٹھی تو میں نے اپنے لیے کافی بنائی۔ ہسبینڈ چلے گئے تھے آفس، اس کے بعد میں لگ گئی تھی اپنے کاموں میں جو ڈیلی روٹین کے میرے کام ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بلائی وغیرہ تھوڑی سی الگ کری، کیونکہ میں جو نا بلائی وغیرہ اکٹھے کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کا نا گھی نکالتی ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی پروسیس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کل یا پرسوں کے ولاگ میں۔ آج تو نہیں، کیونکہ آج ہی پوری ہو گئی ہے، تو اب میں اس میں رات میں جامن وغیرہ لگاؤں گی، تو پھر انشاءاللہ اس کا پروسیس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو بس آپ بتائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف، اور کمنٹ کریا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں نا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اس کا رپلائی بھی کروں گی انشاءاللہ۔ تو جی بس چائے وغیرہ سے فارغ ہو کے، کچن کے کاموں سے فارغ ہو کے میں آ گئی تھی اپنے ہال میں، اور اس کی مجھے تھوڑی سی ڈسٹنگ کرنی تھی۔ ہمارے یہاں پہ نا دھول بہت زیادہ آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے۔ تھوڑا سا ہمارا جو ایریا ہے نا وہ تھوڑا کمرشیل ہے، یہاں پر کام وغیرہ نا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نا بہت زیادہ ڈسٹ آتی ہے۔ ایک بھی دن اگر ڈسٹنگ نہ کرو نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے کہ میں نے صفائی نہیں کری۔ جھاڑو پوچھا کتنا بھی کر لو، لیکن اگر ڈسٹنگ نہ ہوئی بھی ہو نا تو گھر بالکل صاف نہیں لگتا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے یا تو ڈیلی ہی ڈسٹنگ کی جائے، یا تو میری ہیلپر کر دیتی ہیں یا میں کر دیتی ہوں، بٹ ڈیلی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بھی دن اگر ڈسٹنگ نہ کرو نا تو بہت گندا سا لگتا ہے۔ کیونکہ ہال میں نا یہاں پر جو ہے گیسٹ وغیرہ نا ڈیلی ہی آتے ہیں، جو ہسبینڈ کے دوست ہیں نا، تو وہ نیچے آ کے شام کے وقت میں ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر مجھے ہر وقت ہی اپنے جو ہال ہے نا وہ صاف رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی سارا کام جو ہے نا آلموسٹ ختم ہی ہو گیا تھا، تو میں آ گئی تھی کچن میں کوکنگ کے لیے، کیونکہ آلموسٹ 12 بج چکے تھے، تو میں نے سوچا پہلے کھانا بنا لیا جائے، اس کے بعد میں آگے کے کام کیے جائیں گے۔ تو بس آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آلو بیگن کی ریسیپی۔ ویسے تو اس کی ریسیپی کیا ہی شیئر کروں، بہت ہی ایزی سی ہے اور ہر گھر میں ہی بنتی ہے اور آلموسٹ سبھی کو بنانی آتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو شیئر کر ہی دیا جائے، جو بھی بنتا ہے وہی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ تو سرسوں کا آئل میں نے لیا ہے تقریباً 1 کپ، اور میں نے اس میں ڈالا ہے اچار کا مسالہ۔ جو مسالے اچار میں ڈلتے ہیں نا سوکھے ہوئے، وہی میں نے ایڈ کیے ہیں اس میں۔ اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لیتی ہے، اور تھوڑا سا لہسن اور ادرک لے لیا تھا، اس کو بالکل باریک پیس کے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ساتھ میں کچھ جی روٹین کے مسالے ہیں، جس میں ہلدی، دھنیا اور مرچ لے لی ہے، اور میں نے ڈالا تھا اس میں نمک۔ بس اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی۔ ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر، 2 میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں۔ آلو بیگن کی سبزی ویسے تو بچے سبزی وغیرہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے، ایکچولی میرے بچے تو بالکل بھی نہیں کھاتے سبزی وغیرہ، ان کو ہمیشہ جو ہے نا نان ویج ہی پریفر ہوتا ہے، یا پھر بیگن تو وہ بالکل بھی شوق سے نہیں کھاتے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا چٹپٹا وغیرہ بنانے کی، تو اس لیے میں مرچیں تھوڑی زیادہ ہی ایڈ کرتی ہوں۔ سبزی ویسے بھی بچے کھاتے نہیں ہیں، اگر میں تھوڑی کم مرچیں ڈال دوں نا تو ویسے ہی ان کے اور بھی زیادہ پھر یہ کھاتے نہیں ہیں، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی سی چٹپٹی بنا دی جائے۔ تو بس مسالہ اچھے سے بھن گیا تھا، تو اس میں نے ایڈ کر دی ہیں آلو اور بیگن۔ اب ان کو میں بس تھوڑا سا نا ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی پانی، تقریباً 1 گلاس کے قریب، اور اسی میں ہی نا یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے، آلو بھی اور بیگن بھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی کے گھر میں نا اسی طرح سے آلو بیگن کی سبزی بنتی ہے، اس میں کچھ راکٹ سائنس تو ہے نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے vlogging میں یہی ہے کہ جو بھی میری روٹین ہے میں وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اب میں vlogging کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ میں روز روز نئی نئی چیزیں بناؤں گی، تو جو بھی میرے گھر میں بنے گا انشاءاللہ میں وہی شیئر کرتی ہوں۔ تو بس سبزی وغیرہ رکھنے کے بعد نا میں آ گئی تھی واشنگ ایریا میں اپنے کپڑے جو نا لانڈری لگانے کے لیے۔ کپڑے کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی ہی واش کر لوں، کیونکہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا بہت سارے، تو پھر ان کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دھونا تو مشکل نہیں لگتا مجھے، لیکن جب اتنے سارے کپڑے دھو دو نا آپ، تو اس کے بعد سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو پریس کرنا، طے کرنا، اور پھر الماریوں میں لگانا، تو مجھے وہ بہت زیادہ سردردی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے ہی کپڑے دھل جائیں، پھر ان کو تھوڑے سے کوئی نا پریس کرنا ہو تو پریس پہ میں بھیج دیتی ہوں، یا پھر جو بھی طے وغیرہ کرانی ہوتی ہے تو پھر طے کر کے میں الماری میں لگا دیتی ہوں، تو پھر جو نا زیادہ خلارہ نہیں ہوتا۔
ٹائم سے ہی نا سارا سنگوایا جاتا ہے۔ تو بس اسی بیچ جی میری جو ہے نا بات کہتے کہتے سبزی ریڈی ہو گئی ہے، پھر میں نے روٹیاں وغیرہ بنائی کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ بچے نا میرے لیٹ آتے ہیں، تقریباً 3 بج جاتے ہیں بچوں کو اسکول سے آنے میں نا، تو ان کو آتے ہی کھانا چاہیے ہوتا ہے، تو میں ان کے آنے سے پہلے پہلے ہی نا کھانا بنا کر نا تیار کر دیتی ہوں، کیونکہ آتے ہی نا ان کو پھر کھانا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ صبح بالکل ارلی مارننگ 7 بجے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں ناشتہ کر کے۔ ویسے تو میں ان کو لنچ پراپر دیتی ہوں، لنچ میں بھی میں ان کو پراٹھے سبزی وغیرہ ہی دیتی ہوں، کچھ ایسی سینڈوچ وغیرہ ایسی چیزیں میں نہیں دیتی۔ تو بس جی میرا جو کام ہے نا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ کھلا کے بچوں کو، تو پھر کیونکہ بچے آ گئے تھے، اس کے بعد سب کھانا وغیرہ میں نے بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا، اور پھر میں نے کچن کی کلیننگ کری۔ اور یہ کہ جب آپ روٹی بناتے ہیں نا تو اس کے بعد میں نا کچن میں وائٹ وائٹ سارے میں نا اڑ جاتا ہے، کتنا بھی آپ جو نا سنبھال کے کام کر لیں، لیکن اس کے بعد بھی وائٹ وائٹ سا نا سارے میں جو آٹا ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، تو پھر میں اسی طرح سے نا تھوڑا سا صابن کا کپڑا لگا کے تو پھر میں کر دیتی ہوں، تو کچن نا بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شام کو میں نے کھانا بنانا نہیں تھا، آلو بیگن بنائے تھے، تو اسی میں ہی ہمارا کام چل جانا تھا۔ آج کل ہسبینڈ کی نا ذرا دعوتیں چلی ہوئی ہیں، تو ہسبینڈ تو کیونکہ لوگ حج کو جا رہے ہیں نا اب، تو دعوت وغیرہ چل رہی ہیں، تو بس ہسبینڈ زیادہ تر دعوتوں میں ہی شامل ہو رہے ہیں، تو ہم نے کھانا تھا تو ہم نے تو پھر وہی سبزی جو رکھی ہوئی تھی وہی ہم نے کھا لی تھی۔ اس کے بعد جی یہ برتن رات کا وقت ہے، میں نے سارے برتن ورتن دھو دھا کے ہی نا میں کچن سے نکلتی ہوں رات میں کبھی بھی رات کو برتن گندے چھوڑ کے نہیں سوتی، کیونکہ جو نا رات کو برتن گندے دھو کر گندے چھوڑ کر کچن میں جانا ایک نحوسیت کی نشانی ہوتی ہیں۔ تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے میں ہمیشہ اپنی کچن کو نا بالکل کلین کر کے تو جا کر سوؤں، تاکہ صبح کو جب میں اٹھوں نا تو میری کچن ایک دم صاف ستھری مجھے ملے، اور میں جب بچوں کے لیے لنچ وغیرہ پریپیئر کرتی ہوں نا تو مجھے پھر اس میں جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ رات کو ہی نا چکن آیا تھا، تو میں اس کی پریپریشن کر کے رکھ رہی تھی، اس کو اچھے سے واش کر کے، کیونکہ میں نے نا اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں فریج میں رکھا رہتا ہے نا میرینیٹ چکن، تو پھر اس کا یہ ہے کہ پھر کچھ بھی بنا لو۔ تو بس ابھی میں اس کو میرینیٹ کروں گی، اور انشاءاللہ اس کی ریسیپیز میں آگے شیئر کروں گی۔ تو بس آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ یہیں تک تھا، کیسا لگا میرا ولاگ مجھے بتائیے گا ضرور، انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔